ایک یہ بہن فرماتی ہیں کہ اگر ہم تراویح میں سورہ یاسین کا کچھ حصہ اور اگلے رکعت میں پھر سورہ رحمان کا کچھ حصہ پڑھ دیں تو ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ عورتوں کا احرام جو ہے اس میں نئے کپڑے ہی پہننے چاہیے یا دھلے ہوئے پرانے بھی چل جائیں گے؟ جی دھلے ہوئے پرانے بھی چل جائیں گے، نئے اگر آپ افورڈ کر سکتی ہیں تو اچھا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جا رہی ہیں، سرکار کی بارگاہ میں پہنچ رہی ہیں، نیا لباس پہن لیں۔ جب شادی بیاہ ہوتی ہے، عید بقرعید ہوتی ہے، تب بھی تو ہم اہتمام کرتے ہیں، تو یہ اہتمام خاص اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے لیے ہوگا۔ ہم رسول کے لیے بھی کچھ کرتے ہیں تو حقیقتاً تو اللہ کی رضا ہی مقصود ہوتی ہے، وہ رسول کے لیے نہیں کر رہے، آپ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو آپ کو ثواب ملے گا۔ تو جب سب چیزوں کے لیے ہوتا ہے تو ادھر کیوں نہیں؟ لیکن اگر فرض کر لیں تنگ دستی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر آپ پرانے بھی پہن سکتی ہیں۔ جی ساس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں بشرطے کہ وہ مالکہ نصاب نہ ہوں اور اسی طرح سیدہ نہ ہوں، تو بالکل آپ ان کو دے سکتے ہیں۔ ایک یہ بھائی نے غالباً انڈیا سے کال کی تھی کہ اذان کے فوراً بعد ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، جیسے لاک ڈاؤن میں بھی گھر میں ہیں، یا وہی جیسے جماعت کے لیے 20 منٹ بعد جماعت ہوتی ہے تو انتظار کرتے ہیں پھر جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں جب لاک ڈاؤن ہے آپ گھر میں ہیں تو جیسے ہی وقت شروع ہو اذان کا بھی انتظار نہ کریں، آپ خود اپنی اذان دیں اور نماز پڑھ لیں، بالکل ٹھیک ہے۔ بغیر اذان کے بھی اگر آپ نماز پڑھ لیں گے ہو جائے گی، لیکن سنت یہ ہے، بہتر ہے کہ آپ اذان دے لیں۔ لیکن اگر فرض کر لیں آپ مسجد کی اذان کا انتظار کرتے ہیں تو بس وہ اذان ہو اس کے فوراً بعد آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ وہ جو انتظار ہوتا ہے اذان کے بعد وہ جماعت کے لیے لوگوں کے آنے کا انتظار ہوتا ہے، وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ چلو لوگ اپنے کام سے سمیٹ کے 15-20 منٹ میں جمع ہو جائیں تو ایک بڑی جماعت ہو جائے گی۔ اگر اذان دیتے ہی فوراً جماعت قائم کی جائے تو پھر لوگ نہیں آ سکیں گے، تو اس میں ایک حکمت پوشیدہ ہوتی ہے، لہذا گھر میں چونکہ اس حکمت کی ضرورت نہیں ہے تو لہذا فوراً نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ کچھ اور پھر کویسچن ہے، میں مزید لے لیتا ہوں۔ ایک یہ پوچھا تھا کہ کسی نے کہ یہ کسی بزرگ کی طرف کسی شخص کی طرف منسوب کر کے ایک جملہ کسی نے بھیجا کہ دنیا میں اللہ کی شدید ترین پکڑ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری زبان سے اپنا ذکر روک دے گا، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں میں اس پہ ایک اصول آپ کو عرض کرتا ہوں کہ بزرگان دین کی طرف سے جو اقوال آپ کے پاس آتے ہیں سب سے پہلے تو تصدیق کریں کہ واقعی ان کا قول ہے کہ نہیں، یہ ضروری ہے۔ نمبر 2، وہ کس تناظر میں کہا گیا تھا، کس کو کہہ رہے تھے، کس مجلس تھی، کون سی مجلس تھی، کیا ماحول تھا۔ بعض اوقات ایک خاص مجلس خاص شخصیت کے حوالے سے وہ قول کہا جاتا ہے، ہم اسے سب کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ سب کے لیے ہوگا اور اس سے نتیجہ خراب نکلتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اسے پھر یہ دیکھا جائے گا کہ وہ قوانین شرع کے موافق بھی ہے کہ نہیں۔ اب جیسے یہ ایک مقولہ کہ اللہ کے شدید ترین پکڑ یہ ہے، یعنی اس کی علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے زبان سے اپنا ذکر روک دے گا۔ نمبر 1 ذکر کسے کہتے ہیں، پھر کون سا ذکر یہاں مراد ہے؟ اس کا مطلب اگر میں لا الہ الا اللہ میں روزانہ نہیں پڑھتا ہوں بطور ذکر یا سبحان اللہ الحمدللہ تو میں شدید گرفت میں ہوں۔ اچھا میں الحمد شریف پڑھتا ہوں الحمدللہ کرتا ہوں، یہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، اب یہ الحمدللہ نہیں پڑھ رہا، میں سبحان اللہ نہیں پڑھ رہا، میں اپنا وظیفہ پڑھتا ہوں، یہ اپنا وظیفہ، اس کا مطلب ہے گئے کون سا ذکر مراد ہے، کتنا ذکر مراد ہے، کس تعداد میں مراد ہے۔ چونکہ یہ بہت ہی وضاحت طلب اقوال ہوتے ہیں اس طرح کے، اس لیے ان کو بنیاد بنا کر کسی کے بارے میں کہنا کہ تم ذکر نہیں کرتے تو تم اللہ کی شدید گرفت میں آ گئے، یا انسان ویسے ہی ہولنا شروع کر دے کہ ارے یار میں بھی اللہ کی گرفت میں تو نہیں آ گیا۔ اس طرح کے اقوال کو بغیر وضاحت کے، جب تک وضاحت حاصل نہ ہو، ہرگز اس طرح کے اقوال کو سن کر پریشان نہ ہوں۔